میمونہ مسلمہ پاکستان کے یوٹیوبرز میں ایک جانا مانا نام، لیکن پھر یہ میمونہ مسلمہ سے آمنہ حسین ہو گئیں۔ جب تک میمونہ مسلمہ رہیں سب کے دلوں میں گھر کرتی رہیں۔ بلا شبہ انہوں نے اس چیز سے زیادہ پیسے اور شہرت کو ترجیح دی۔ ویسے تو ان کی شان میں بہت سے لوگوں نے پہلے ویڈیوز بنا رکھی ہیں جس سے شاید ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے بھٹکے ہوئے تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اس میں وہ اچھا کرے یا برا کرے اس کا جواب دے وہ خود ہی ہے۔ یہ جو بھی کریں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے یہ اپنا نام بدلیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، لیکن جب بات دین اور اسلام کی ہو وہاں چپ نہیں رہا جا سکتا۔ ان کی بہت سی باتوں پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے لیکن ہم بات پردے پر کریں گے۔ پردہ اسلام پر لازم قرار دیا گیا ہے اور عورت کو اس کا پابند کیا گیا ہے، جو کہ اپنی شروع کی ویڈیو میں انہوں نے بخوبی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شہرت دونوں ہی عطا فرمائی۔ پھر نہ جانے کیوں یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں۔ جیسے جیسے عزت اور شہرت بڑھتی گئی ویسے ویسے پردہ بھی گھٹتا گیا۔ چونکہ یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں لہٰذا ان کی کسی بھی غلط بات پر تنقید کر سکتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں برائی کو دیکھو وہاں ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو اسے دل میں برا جانو۔ ہاتھ سے روکنے کا اختیار تو نہیں لیکن زبان سے روکنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ میں ایک پاکستانی آزاد شہری ہوں اور پردہ وغیرہ میں اپنے شوق اور ضرورت سے کرتی ہوں۔ یہ مجھ پر کسی نے مسلط نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ آپ آزاد پاکستانی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی حدود کی بھی پابند ہیں۔ پردہ آپ پر لازم قرار دیا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ویسے کوشش تو بہت کی جاتی ہے کچھ فیس بک اور یوٹیوب کے چند منٹس کی مذہبی کیفیت رکھنے والے علماء اکرام کی طرف سے، لیکن شکر ہے بچ نکلتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ سوچ ہے آپ کی۔ ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے تو جہاں بھی روزے جزا و سزا کے بارے میں سنا یا پڑھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن سے ڈرا رہے ہیں۔ چلے مان لیتے ہیں وہ دن اتنا آسان ہوگا کہ سوچ ہے آپ کی، لیکن وہ دن تبھی آسان ہوگا جب آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود میں پابند کیا ہوگا، نہ کہ آپ ابلیس کے رستے پر چل پڑیں۔ چند ویوز اور فالورز کی خاطر آپ نے پردے کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ خدارا خود تو گمراہ ہو ہی چکی ہیں مگر دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ نہ لے ڈوبیں۔ نہ جانے کتنی کمسن بچیاں آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ کے لائف سٹائل کو فالو کرتی ہیں۔ آپ اچھا کنٹینٹ بھی تو لا سکتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کو ہی نقصان نہ ہو۔ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا ایک نام اور مقام بنائیں اور اپنے دیکھنے والوں کو اس چیز کا قائل کریں کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں رہ کر ہی اصل کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خدارا باز آ جائیں ان چیزوں سے
آپ جو دکھاتے ہیں آپ کو فالو کرنے والے لوگ اپنی زندگی میں اسی چیز کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمحے کی خاطر ان بچیوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کر اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہوگا۔ آپ نے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اپنا حجاب اتارا اور یہ سو کالڈ شہرت حاصل کی تو آپ کے پیچھے وہ بھی اسی ٹرینڈ پر چل پڑی ہوں گی۔ ذرا سوچئے، جس دن انسان اپنا حساب نہیں دے سکے گا اوروں کا کیسے دے گا، جو کہ آپ کو دیکھ کر آپ ہی کی وجہ سے غلط رستے پر چل پڑے ہوں گے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کیجئے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں، ایسا کنٹینٹ لے کے آئیں جس سے نہ آپ کی آخرت خراب ہو نہ ہی آپ کے دیکھنے والوں کی۔ یہ دنیا کی دولت، شہرت، پیسہ، فالورز، یہ سب یہیں کا یہیں رہ جانا ہے۔ اس دن کو آسان بنانے کے لیے ہمارے پاس اعمال بھی تو ہونے چاہیے۔ جس دن بابا آدم سے لے کر تمام اللہ کے نیک بندے پیغمبر اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مارے خوف کے بھول جائیں گے، اس دن کے بارے میں ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا آسان ہے؟ کس سوچ ہے آپ کی؟ ارے ہمارے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی قربانیاں ہیں کہ جس چیز کا ہم اللہ کے سامنے دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے تیری خاطر اس چیز کو ٹھکرایا اور تیری بنائی ہوئی حدود میں خود کو پابند کیا۔ پردے تک کو تو ہم اپنی زندگی میں اپنا نہیں سکتے، نظروں کو تو ہم جھکا نہیں سکتے، نامحرم اور شیطانی نظروں کی لذت بنتے ہوئے اس دن کو بہت ہی آسان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ جانے کل ہو یا نہ ہو، اگلے لمحے تک کی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری باتیں آپ کے دل پر اثر کر جائیں، آپ اور آپ کے دیکھنے والوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے ہدایت نصیب عطا فرماتے ہیں، پھر انہیں ان نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ذات پاک کے قریب کس کا کیا مقام ہے اس چیز کا ہمیں نہیں پتا، اور اگر برائی کو روکنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہمیں اس طاقت کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔